بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، تہران میں، تل ابیب میں، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اب کود پڑا ہے، اور یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے اس کو ہم قرآنک پرسپیکٹو میں، احادیث کی صورت میں اور پورے لٹریچر کی صورت میں دیکھیں گے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں قیامت کب آئے گی، یہ کتاب بھی میرے مطالعے میں آئی ہے۔ 21ویں صدی میں کیا ہوگا، عالمی پیشن گوئیاں، یہ کتاب بھی، اور پھر یہودیت اور نصرانیت قرآن مقدس کی روشنی میں ان کی ذہن سازی کیا ہے۔ سب سے بنیادی بات میں سورہ توبہ سے آغاز کروں گا، جو قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 9 ہے، اس کی ورس نمبر 39۔ ہر ایک مسلمان اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، پھر نہ کہیے گا کہ آپ نے بتایا نہیں ہے۔ تجزیے تبصرے میڈیا پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم تجزیہ اور تبصرہ قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، یہ فرق ہے، تاکہ وہ قوی ہے، جاندار ہے۔ ہمارا انالیسس ریشنل بھی ہوتا ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی ریشنالٹی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ویژنری لیڈر نہیں ہے، نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ تو جو آپ نے پریڈکٹ کیا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، ہمیں اسی سے ریکنیکٹ ہونا چاہیے بجائے کہ کسی اور لٹریچر سے۔ تو آپ کو یہ کرنٹ صورتحال پہ ہم ریکنیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو بنیادیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، جو خطرات سے آگاہ کیا گیا، یہود کی مینٹیلٹی کے بارے میں جو قرآن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، دیگر چیپٹرز میں بیان کیا گیا، عیسائی نصارہ کے بارے میں بیان، مشرکین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو یہ مشرکین ہنود، پھر یہود، پھر نصارہ، یہ امریکہ، یورپ، سارے یہ ٹرائکا ہے، مثلث ہے دجال کی، اور اس مثلث کی جو ہے وہ خرابیاں، بربادیاں، ان کی بدعہدی، ان کا مکر و فریب قرآن مجید میں بالکل موجود ہے واضح طور پہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے ان سے، انہوں نے بدعہدی کی، پھر جنگیں ہوئی، تو وہ ساری ہسٹری ہمارے نوجوان کو معلوم ہونی چاہیے کہ پاسٹ میں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے، قرآن کیا کہتا ہے، ان سے دوستی نہ کرو، یہ بدعہد ہیں، بدشکنی کرتے ہیں، تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے، متعدد مقامات پہ فرمایا۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا تو اس سے بڑھ کے کسی ملک کی یا کسی بھی ادارے کی پالیسی تو نہیں ہو سکتی۔ ہماری پالیسی گائیڈ لائنز قرآن و سنت ہے، اگر اس سے پھریں گے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 39۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلنا، اس سے مراد مفسرین، میں خلاصہ دے رہا ہوں تفاسیر کا، جب مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے، ان کی جائیدادوں، زمینوں پہ، عزتوں پہ حملہ آور ہوا جائے، قتل و غارت گری کی جائے، جنگ مسلط کی جائے، تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہاں کے باشندوں پر، پڑوسی ملکوں پر، عالم ایسا۔ یہ آپ نے نیشن سٹیٹس بنا کے جہاد کو بھی اس کا کنٹروڈکٹری ایک نقشہ بیان کر دیا ہے کہ وہ ٹیررزم معاذ اللہ اس کی علامت ہے۔ نیشن سٹیٹ جی ہماری باری نہیں ہے، امہ کا کانسیپٹ کدھر ہے؟ وہ بھائی جان لیبیا کی باری نہیں تھی، آ گئی، عراق کی باری بھی آئی، ٹھیک ہے، ہم کہتے تھے وہ سیریا میں یہ ہماری نہیں آئے گی، آ گئی، ہم کہتے تھے یہ فلسطین غزہ کا قضیہ ہے، نہیں آئے گی، وہاں بھی آ گئی، ہم کہتے تھے افغانستان میں نہیں آئی، آپ کے پڑوس میں آ گئی، ہم کہہ رہے تھے نہیں جی ایران کا مسئلہ ہے، ہم تک نہیں آئی، ایران تک آ گئی۔ اب جب آپ تک آ گئی تو آپ کے ساتھ کون سی نیشن سٹیٹ کھڑی ہوگی؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، امہ بنے، امہ یونائٹڈ۔ یہ جو آپ نے گھروندے بنائے ہوئے نا مٹی کے 57، میں ان کو 57 اسلامی ممالک کو ریت کی دیوار سمجھتا ہوں، یہ گھروندے ہیں مٹی کے۔ ایک صہیونی ہوا آتی ہے، ادھر پلڑے میں چلے جاتے ہیں، صلیبی ہوا آتی ہے، ادھر بہا کے لے جاتی ہے، وہ شترے بے مہار جو لاٹھی آنکھتا ہے ان کو اپنی سمت میں لے جاتا ہے۔ اگر یہ مل کے بنیان مرصوص بنتے سورہ صف کی روشنی میں تو پھر کوئی انہیں توڑنے کے درپے نہ ہوتا، کوئی بھی انہیں کمزور نہ کر سکتا۔ یہ میسج میرا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔
اور جب اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں صف بند ہو کر قتال کرتے ہیں، الگ الگ نہیں کہ شام والے الگ لڑیں، فلسطین والے الگ لڑیں، ایران والے الگ لڑیں، لبنان والے الگ لڑیں، ہر کوئی اپنا اپنا دفاع کرے، نہیں، صف فن کا مطلب ہوتا ہے صف بند ہو کر، مومن ایسے صف بند ہوتا ہے چاہے وہ مشرق میں بیٹھا ہو مغرب میں۔ تو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ صف فن نے توڑ دیا ہے، صف بندی 57 ایک ہو جائیں، نام بے شک الگ الگ ہوں 57 لیکن فوج ایک ہوں 57 اسلامی ممالک لیکن ملٹری ہیڈ کوارٹر ایک ہو، عسکری ترجیحات ایک ہوں، مفادات ایک ہوں، فورن پالیسی ایک ہو، تجارتی منڈی ایک ہو، اسلامک کوڈ آف جسٹس ایک ہو، ورلڈ اسلامک کرمنل کورٹ ایک ہو، آپ کے وسائل ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ یہ ہے صف فن، نام اپنے اپنے رکھے لیکن ایک اسلامی ملک پر حملہ، ساری اسلامی دنیا پر حملہ تصور ہو، یہ ہے صف فن کا مطلب۔ پھر بنیان مرصوص کہ ایک پہ حملہ ہوتا ہے سارے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں، وہ ملٹری الائنس تشکیل دینا پڑے گا آپ کو۔ تو قرآن یہی کہتا ہے نہیں نکلو گے مل کر، نکلو گے تنفیرو الا تنفیرو، تنفیرو تم سب کی بات ہے، ایک گروہ کو نہیں کہا گیا، پوری ملت اسلامیہ سارے بلیورز سے اللہ کا خطاب ہے۔ تنفیرو سے کیا مراد ہے؟ تم سب مل کر نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، وہ عذاب خواہ کفر کی صورت میں، طاغوت کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط ہو یا کسی اور صورت میں، پھر اللہ ریپلیس کر دے گا، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ آج ایرانی کھڑے ہیں، آج فلسطینی غزہ کے مسلمان کھڑے ہیں، کم وسائل کے باوجود، ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم کس طرح کفر کا مقابلہ۔ یہ جو بھاشن میڈیا پہ کئی لوگ ہیں ٹیکنالوجیکل، ٹھیک ہے، وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ قرآن کہتا ہے ٹیکنالوجی، پھر ڈر کس بات کا؟ سورس آف انسپیریشن جذبہ جہاد میں شہادت ہوتا ہے، اسی چیز سے امریکہ، صہیونی، استعماری، دجالی، سامراجی طاقتیں آپ سے ڈرتی ہیں کہ یہ مسلمان تو موت کو خوشی سے گلے لگاتا ہے، یہ کہتا ہے میں شہید ہوں، اللہ سے ملاقات ہو، تو اس سے کیسے ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں؟ تو جب کفر آپ کی طاقت جو ہے، وہ شہادت آپ کی طاقت ہے، اس سے لرزہ برندام ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈر ایک ہے وہن، کہ آپ کی مال و دولت کی، آپ کے سٹیکس ادھر ہیں۔ یہ اصل میں باریک واردات بتاتا ہوں، جب دولت کی کثرت ہو جائے، مال و دولت، بزنس امپائر بن جائے، دنیا میں جو سٹیکس ہیں، اقتدار ہے، تو بندہ کہتا ہے یار کیا ضرورت ہے لڑائی میں پڑنے کی، جہاد میں جو اپنی پراپرٹی ہے یہ سارا پھر کدھر جائے گا، اقتدار چلا جائے گا۔ قرآن نے اس نفسیات کو بیان کیا، تو دنیا کے ہو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ تمہیں کیا خبر، آخرت بہترین اور باقی رہنے والی شے ہے۔ یہ تو ایک سٹیج ہے، اس کے بعد برزخ ہے، پھر حشر ہے، جنت دوزخ، مختلف سٹیجز ہیں۔ تم نے پہلی سٹیج پہ ہی جو ہے اپنی کیل ٹھونک دی ہے، بس ساری زندگی ادھر رہنا ہے، 70 80 100 سال 110 سال کتنا جئیں گے، لیکن کچھ کر کے جئیں۔ آج دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، سید علی حجویری کی پراپرٹی مجھے بتا دیں کہاں کہاں پہ، وہ مرجع خلائق بنے ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی جائیدادیں مجھے کوئی بتا دے، مجھے بتا دے کہ امام زین العابدین کے پاس دنیاوی کون سا اقتدار تھا، امام حسین علیہ السلام کے پاس کون سا اقتدار تھا۔ آج دنیا ان کے گن گاتی ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی پراپرٹیز، جائیدادیں مجھے بتا دے سعودی عرب میں کہاں کہاں ہیں؟ نہیں، سب کچھ اللہ رسول کے لیے لٹا دیا، اس لیے وہ کتابوں میں لوگوں کے ذہن اور دل میں آج بھی زندہ ہیں۔ صحابہ و اہل بیت جو بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کام اقتدار پہ بیٹھنا نہیں ہوتا، مال و دولت کمانا نہیں ہوتا، جاگیریں بنانا نہیں ہوتا، بڑا کام اللہ رسول کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، امت کی خیر کے لیے کرنا ہوتا ہے، وہی لوگ زندہ و جاویداں رہتے ہیں۔ تو پھر قرآن مجید کا اگر اسی کو دیکھیں، سورہ توبہ کی ورس نمبر 14 میں فرمایا قاتلوہم یعذبوہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، ان سے قتال کرو، انہیں قتل کرو مشرکین کو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے۔ اللہ رب العزت کی رضا یہ ہے کہ مومن بلیورز اٹھ کھڑے ہوں، قتال کریں، اور اللہ ان کے ذریعے انہیں
آپ چنیدہ ہیں اللہ کے، اللہ انہیں چنتا ہے جو کفر سے لڑتے ہیں، قتال کرتے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت جس کو سلیکٹ کر لے، کس سے لڑنے کے لیے؟ مشرکین سے۔ کس سے لڑنے کے لیے؟ صہیونیت، یہود، ہنود اور نصارہ سے۔ وَيُخْزِهُمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور انہیں ذلیل کرے، یعنی ان کی ذلت مومنین کے ہاتھوں ہو۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تمہیں ان پر غلبہ دے اور مسلمانوں کے دلوں کو تسکین ملے، سکون ملے۔ مسلمانوں، تمہارا سکون تلوار اٹھانے میں ہے، تمہارا سکون اسلام کے غلبے میں ہے۔ اللہ کے نزدیک تمہارے دل کا سکون اس وقت ہوگا جب تم کفار پر غلبہ پاؤ گے، انہیں قتل کرو گے، ان کے خلاف جہاد کرو گے، اللہ تمہارے ذریعے انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور پھر تمہارے دلوں میں سکون، طمانینت اور ہر طرح کا بے خوفی پیدا کر دے گا۔ پھر خوف کے سائے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیئر لیس کب ہوتا ہے بندہ؟ جب جہاد کے لیے تیار ہو۔ جب جہاد سے بھاگے تو اللہ دنیا، مال، ہر چیز کا خوف پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بھی چلا جائے گا، کرسی چلی جائے گی، وزارت چلی جائے گی، مال و دولت کدھر جائے گا۔ جب ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال کیا کرتا ہے؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، پھر مومنوں کے سینے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو جن کے سینے اللہ کی رحمت سے ٹھنڈے ہو جائیں، پھر انہیں کوئی گرمی جو ہے وہ نہیں ستا سکتی، کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ جب سینوں میں اللہ کی رحمت ہو، جب سینوں میں اللہ رب العزت کی نگاہ ہو، اللہ کی انوار و تجلیات ہوں۔ پھر ان کی مینٹیلٹی سورہ توبہ کی ورس نمبر 8 میں، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يَرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کیوں کر سلو ہو، اگر وہ تم پر غلبہ پائیں تو نہ تمہاری قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ بد عہد ہوتے ہیں یہ یہودی، یہ مشرکین، اپنی منہ کی باتوں سے راضی کرتے اور ان کے دل نہیں مانتے۔ یردونکم بافواہہم، باتونی ہوتے ہیں، جیسے آج ٹرمپ باتونی ہے، نیتنیاہو باتونی، وہ کہتا ہے وی وانٹ پیس، ہم امن چاہتے ہیں، PACE۔ تو میں نے کہا یہ پتہ ہے کون سا پیس چاہتا ہے؟ PIEC۔ وہ کہتا ہے وی وانٹ اے پیس آف لیبیا، ایک ٹکڑا لیبیا کا۔ اس کے پیس کا مطلب ہے وی وانٹ اے پیس آف غزہ، وی وانٹ اے پیس آف فلسطین، وی وانٹ اے پیس آف جارڈن، وی وانٹ اے پیس آف ترکیہ، وی وانٹ اے پیس آف ایران، وی وانٹ اے پیس آف عراق۔ تو یہ ان کے چھوٹے چھوٹے پیس سے مراد ٹکڑے ہیں، پیسز۔ یہ نیتن، تو وہ اپنی زبان سے قرآن کہتا ہے یردونکم بافواہہم۔ مسلمانوں یہ کلمہ یاد رکھو، یہ زبان چرب زبانی ہوگی ان کی، ڈپلومیسی، سفارتکاری، انٹرفیتھ ہارمنی، ڈائلاگ، یہ زبانی ایسے کریں گے تمہیں الجھائیں گے۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل نہیں مانتے، یہ دل ٹیڑے ہیں۔ جیسے ایران کو مذاکرات میں الجھائے رکھا، اوپر سے اسرائیل چڑھ دوڑا، پھر امریکہ چڑھ دوڑا۔ یہ خصلت سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 اس کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ اللہ کی بات سچ ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر بد عہد ہیں، فاسق کہا گیا۔ تو جو عہد شکن ہے قرآن کی روح سے، ان کے ساتھ آپ کیا معاہدہ کریں گے؟ آپ کو اپنی نئی صف بندیوں کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ مشرق وسطیٰ میں جو فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اس کا موجد اور بانی تاج برطانیہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا فتنہ بھی تاج برطانیہ کی کارستانی ہے۔ یہ دو فتنے جو کھڑے کیے ہیں تاج برطانیہ نے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک اس ایریے میں، ایک ادھر، اور آج دونوں فتنے، ایک کو بنیان مرصوص نے مٹا دیا اور ایک کو ایران مزہ چکھا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ دو فتنے اسی لیے پیدا کیے گئے، ان کی بڑی 50 سال کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ دو عالمی ایسے تنازع ہیں جنہوں نے دنیا کو عالمی جنگ پہ، ملحمۃ العظمیٰ پہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر غزہ پر جب صہیونیت کی بمباری جاری رہی، محاصرہ رہا، تو حماس اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، وہاں پہ جتنے بھی انتفاضہ تھے، فریڈم فائٹرز، انہوں نے کوشش کی۔ پھر تاج برطانیہ کے زیر تسلط فلسطین جب آیا، آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی، اس کا مطلب یہی تھا کہ فلسطین پہ، وہاں پر یہودیوں کا یروشلم اور مسجد اقصیٰ کا تنازع یہ برطانیہ نے کھڑا کیا، پوری دنیا سے یہودی لے کے وہاں پہ آباد کیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں مسلمان سیٹل تھے۔ کیوں صہیونی پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے؟ کہ ایک ڈسپیوٹ کھڑا کر کے تنازع کی شکل بنائے، پوری مسلم دنیا کے، وہاں کے مڈل ایسٹ کے نیچرل ریسورسز، منرلز، وسائل، جیو پولیٹیکل، وہاں پہ اس پہ قبضہ کیا جائے۔
پھر تاج برطانیہ نے یورپی ثالث اور کمیٹیز وغیرہ بنائیں کہ یہ تنازع یہ تھا کہ قبلہ اول جو مسجد اقصی قبلہ اول ہے، جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، ہمارا حدیث سے کنیکشن ہے، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی تھا، مسجد اقصی کی دیوار مسلمانوں کے لیے دیوار براق تھی۔ یہ میں آپ بتاؤں، پچھلے ایک کسی ویلاگ میں کسی نے کہا جی وہ دیوار گریا پہ یہودی گریا ازاری کرتے ہیں، ان کی ہے، خدا کا خوف کیا کریں۔ دیوار براق پہلے ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سواری کے ذریعے معراج پر گئے تھے۔ سورہ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو براق ہے، اور یہودی اسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ دیوار براق پر مسلمانوں نے تاج برطانیہ کے اقدامات کے خلاف اس وقت تحریک بھی شروع کی، پھر مسئلہ بین الاقوامی عدالت میں گیا۔ پھر 13 ستمبر 1929 برطانیہ نے شاہ کمیشن کے نام سے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی اور کہا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے یا مقام یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمیٹی نے پھر بہت سارے فریق تھے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ آسٹرو رومانک یہ عدالت کے مخلوط صدر تھے، پھر اس میں فرانس کے سماٹرا کے ایک مشرقی جزیرے کے سابق گورنر اور بھی، تو شہادتیں وہاں پہ پیش کی گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 نشستیں ہوئیں، 22 گواہوں کی شہادتیں سنی گئیں، 23 اجلاس ہوئے۔ اب سنیں ذرا، 21 یہودی راہب، 30 مسلمان علماء اور ایک برطانوی گواہ تھا۔ یہودیوں نے اپنے موقف کے حق میں 35 جبکہ مسلمانوں نے 26 دستاویز جمع کروائیں۔ مسلمانوں کی طرف سے مصر، عراق، لبنان، ایران، افغانستان، انڈونیشیا، برصغیر کے مسلمان، پاکستان کے، فلسطین، مراکش، الجیریا، شام، اردن، ٹریپولی کے اسکالرس کے ساتھ پولینڈ کے مفتی بھی تھے۔ بین الاقوامی کمیٹی کے 5 ماہ کے سیشن کے بعد تمام گواہوں بیانات کو سن کر 1 دسمبر 1930 یروشلم کی مسجد اقصی دیوار براق کو مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا گیا۔ یہ برطانوی کمیشن کا فیصلہ ہے، یہ میں ہسٹری آج ریسرچ کر کے، اس قانونی فیصلے پر 8 جون 1931 سے عمل درآمد ہونا تھا۔ یہ فیصلہ 1 دسمبر 1930 کا ہے۔ پھر برطانیہ نے وائٹ پیپر جاری کیا، بین الاقوامی کمیٹی، عالمی عدالت، دونوں مسلمانوں کے فیصلے میں فیصلہ ہوا تھا۔ برطانوی بادشاہ نے اس پر 1931 میں شاہی فرمان جاری کیا جو گزٹ آف فلسطین میں موجود ہے۔ اس فیصلے سے پورے فلسطین میں مسلمان آباد تھے، یروشلم فلسطین کا حصہ تھا، یہودی آس پاس کے علاقوں میں بہت کم تھے، فرانس اور جرمنی سے نکالے گئے، بہت سارے خطوں میں یہاں آ کر آباد ہوئے اور حصوں پر قابض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے قبضے میں دے دیا گیا۔ اسی وجہ سے 67 کی جنگ ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اس موجودہ سچویشن میں کٹ ہو کے نہیں رہ سکتے، الگ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ نے ریوائیول نہ کیا خلاف اعلیٰ منہاج النبوہ کا، تو پیسز میں ٹکڑے کر کے آپ کو مار دیا جائے گا۔ 21ویں صدی میں کیا ہوگا، یہودیت و نصرانیت، قرآن کے پورے چیپٹرز آپ پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی موجودگی میں صرف ایک فرمان پہ جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں وہ آپ اگر دکھا سکیں، ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ملحمۃ العظمیٰ، ایک جنگ عظیم ہوگی قیامت سے پہلے 2 گروہوں کے درمیان۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح یعنی استنبول کیپچر ہو جائے گا۔ وہ چونکہ استنبول مسلمانوں نے فتح کی ہے، اب وہ شہر جو ان سے چھینے ہیں مسلمانوں نے فتح کی وہ دوبارہ لیں گے۔ اسپین میں جیسے مسلمانوں کا حشر ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے، خالی ہو گیا، کرتبہ غرناطہ ماضی کا حصہ بن گیا، اب وہ استنبول کے در پہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایران کی طرف، اب ایران کی طرف آ چکے ہیں، اس کے بعد استنبول ہوگا، اور اس کے اور دجال کے خروج کے درمیان 7 جو ہے وہ سال کا عرصہ ہے، یہ روایات میں۔ اور نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پریڈکشن ہے، مشہور بزرگ ہیں کرمان سے، ان کا تعلق ہے 600 سال 800 سال پہلے انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا اس خطے کے بارے میں، ملحمۃ العظمیٰ کو حضور کی حدیث کی روشنی میں ایکسپلین کیا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں برطانیہ، امریکہ، یورپ میں بڑھنے والے مسلمانوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا وہ حال ہونے والا ہے جو اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی پراپرٹیز لے لی گئی، کاروبار لے لیے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا، یا جو جان بچا کے ادھر ادھر چلے گئے۔
آپ برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں وہ قانون سازیاں آ رہی ہیں، چونکہ بھارت کا بھی بڑا انفلوئنس ہے برطانوی حکومتی حلقوں میں، ان کے سیکرٹری وہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص ایسی قانون سازی کر رہے ہیں کہ جس بندے کے پاس گاڑی ہے اس کا ڈیٹا ہے کہ کس مسلمان کی گاڑی نمبر کیا ہے، کہاں بزنس کرتا ہے، کدھر پیسے بھیجتا ہے، اماؤنٹ کتنی ہے۔ یہ ساری سچویشن تو یا آپ کی پراپرٹی سیز ہو جائیں گی برطانیہ میں، یا پھر یہ جنگ جب چلے گی آگے تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ تو اپنے مستقبل کی، بچوں کی فکر کریں، اپنے آبائی دیس کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں۔ میرا یہ مشورہ ہے، میری پوری سٹڈی ہے اس پہ، اگر کوئی بات کرنا چاہے ضرور کرے۔ تو اپنی صف بندی کر لیں، وقت قریب پہنچائے اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔